آپ کو بتائیں کمر توڑ مہنگائی عوام کی جان پر بن آئی۔ فیصل آباد کی اوپن مارکیٹ میں چینی 190 روپے کلو تک جا پہنچی۔ چینی کا ایکس میل ریٹ 175 روپے ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہونے سے جینا محال ہو گیا، حکومت غریب پر ترس کھائے۔ مزید بات کرتے ہیں اسی حوالے سے، فضیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فضیل بتائیے گا۔ چینی کی قیمت جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ فیصل آباد کے اندر چینی کا ایکسپورٹ ریٹ جو ہے وہ اس وقت 175 روپے ہو چکا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ کے اندر چینی کی قیمت جو ہے وہ 180 روپے سے 190 روپے تک پہنچ چکی ہے، جبکہ دیہاتی علاقوں کے اندر چینی کی قیمت جو ہے وہ 190 روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جس پر شہریوں کی جانب سے شدید پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے جو چینی خریدنا ہے وہ بھی مشکل ہو چکا ہے۔ چینی ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور اس وقت حکومت جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، اور خاص طور پر جو اوپن مارکیٹ کے اندر اگر چینی کی بات کی جائے تو کہیں پر 185 روپے، کہیں پر 190 روپے فی کلو چینی جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ پچھلے 15 روز کے اندر چینی کی قیمت جو ہے وہ 25 سے 30 روپے فی کلو بڑھ چکی ہے، جس کی جو چینی کی بڑھنے کی قیمت کی وجہ ہے وہ جو انتظامیہ ہے، ضلع انتظامیہ فیصل آباد کی، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جو بڑے ڈیلرز ہیں ان سے بیٹھ کر بات کی جائے گی اس حوالے سے، اور چینی کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے گا۔ سرکاری ریٹ جو ہے چینی کا وہ 146 روپے ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں چینی 190 روپے تک پہنچ چکی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں 190 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اور چینی کی قیمت بڑھنے سے شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چینی کی قیمت کو جو ضلع انتظامیہ ہے یا پھر حکومت ہے وہ کنٹرول کرے تاکہ شہری آسانی سے چینی جو ہے وہ خرید سکے۔ جی بہت شکریہ فضیل احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ میں چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ میں چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ میں چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ مزید بات کرتے ہیں اسی حوالے سے ملک اشرف بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے، اور عدالت نے پنجاب حکومت کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی ہے، اور جسٹس انوار صاحب نے کیس مزید سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ کو بھجوانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے۔ جسٹس انوار صاحب نے ان درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ یہ درخواستیں شکر ملوں کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ عدالت میں پنجاب حکومت کے خاتون وکیل نے جواب جمع کرایا، جبکہ وفاقی حکومت کے وکیل نے جواب کے لیے مہلت کی سزا کی، جس پر عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو جواب دینے کے لیے مہلت دے دی۔ درخواست گزاروں نے موقع یہ اختیار کیا تھا کہ پنجاب حکومت کے کین کمشنر نے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے لیے شوگر مل مالکان سے مشاورت نہیں کی اور چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تو عدالت کی یہ استدعا کی گئی تھی کہ عدالت چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے۔ مزید یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ کیس کے حتمی فیصلے تک شوگر مل کے جو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے اس پر عمل درآمد روکا جائے۔ تو عدالت نے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے جاری کیا گیا جو نوٹیفیکیشن ہے اس پہ عمل درآمد روکنے کے حکم میں توسیع کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ملک اشرف۔ کو بتاتے ہیں سٹی 41 نے صارفین کو بجلی کے بل بر وقت نہ ملنے کی وجہ ڈھونڈ لی۔ فیسکو ملازمین نے بل صارفین تک نہ پہنچانے کے لیے بچوں کو تھما دیے۔ چک 204 چوتیاں والا میں بجلی کے بل بچوں سے تقسیم کرائے جانے لگے۔ دکانوں پر بجلی کے بلوں کے ڈھیر لگ گئے۔ مزید بات کرتے ہیں اسی حوالے سے اویس علی سے۔ جی اویس بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟
जी बिल्कुल, सार्फिन को बिजली के बिल तकसीम करना जो है वो बच्चों का खेल बन चुका है। गुलाम अहमदाबाद डिवीज़न का ये इलाका है चक 204 जोतियाँ वाला, जहाँ पर फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चों के पास जो है वो हज़ारों की तादाद में बिल हैं जो कि सार्फिन के बिल हैं, जो सार्फिन को बर वक्त जो है वो फराहम नहीं किए गए। सार्फिन की जानिब से पहले ही शिकवा किया जाता है कि उनको बर वक्त बिजली के बिल नहीं मिलते, मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद बिजली के बिल वसूल होते हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को हज़ारों रुपए के जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी हवाले से जो है वो फेस्को की जानिब से फैसलाबाद शहर भर में बिजली के बिल बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर 4 से 5 रोज़ की ताख़ीर से भेजे गए हैं, जिस पर सार्फिन के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और सार्फिन का कहना है कि फेस्को बिल लेट भेजता है, जिसकी वजह से मुकर्रर तारीख गुजर जाती है, जुर्मानों के साथ बिजली के बिल अदा करना पड़ते हैं। दूसरी जानब ये गुलाम अहमदाबाद डिवीज़न का इलाका है जहाँ पर बिल्कुल भी ये तरबीत याफ्ता फेस्को का अमला नहीं है और ना ही निजी कंपनी जिसकी जानिब से बिजली के बिल तकसीम करने का जो ठेका है वो लिया गया है उसका अमला है, बल्कि इलाके के जो बच्चे हैं उनसे बिजली की जो तकसीम है उसका काम लिया जाता है, जिसकी वजह से बिजली के बिल जो हैं वो सार्फिन को ताख़ीर से मिलते हैं। बिजली के बिलों से सार्फिन पहले ही बहुत परेशान हैं, बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, बिजली के बिल लोगों की समझ से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में फेस्को की जो है वो सुस्ती और सार्फिन के मसाइल के हल में जो अदम दिलचस्पी है वो बहुत से मसाइल पैदा कर रही है। गुलाम अहमदाबाद डिवीज़न की ये नड़वाला रोड सब डिवीज़न है जो 204 चक जोतियांवाला का इलाका है। ये मामला जो है वो किसी एक सब डिवीज़न का नहीं बल्कि फैसलाबाद शहर भर के बेशतर इलाकों, रीजन भर के जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर देखा जाता है कि लोग ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि उनको बिजली के बिल जो हैं वो मुकर्रर तारीख से पहले जो है वो नहीं मिलते, बल्कि मुकर्रर तारीख गुजरने के 4 से 5 रोज़ बाद जाके बिजली के बिल मिलते हैं। जिससे मुकर्रर तारीख गुजर जाती है तो बिलों में जो है वो जुर्माने शामिल हो जाते हैं। फिर वो बिजली के बिलों की तौसीह करवाने के लिए लोग सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर के चक्कर लगाते हैं। तो बिल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फेस्को का शोबा है इसमें बेहतरी लाना होगी। अगर किसी निजी कंपनी को ठेका फेस्को की जानिब से दिया जा रहा है तो उससे जो है वो प्रोफेशनल अंदाज से काम लेना होगा ताकि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकें और लोगों को बिजली के बिल जो है वो फराहम किए जा सके। गुलाम अहमदाबाद डिवीज़न ना सिर्फ देहाती इलाकों में, फैसलाबाद के बेशतर जो शहरी इलाके हैं वो भी इस डिवीज़न के जो है वो इलाकों में शामिल हैं। लेकिन देखने की बात ये है कि फुटेजेस में देखा जा सकता है कि हज़ारों सार्फिन के जो बिजली के बिल हैं या तो वो दुकानों पर पड़े हुए मिलते हैं या फिर इस तरह से जो है वो बच्चों से बिजली के बिलों की तकसीम करवाई जा रही है और जो है वो उनसे ये काम लिया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी जो है वो दुरुस्त नहीं है और ना ही किसी फेस्को की मनसूबाबंदी में ये शामिल है। सेकंड सर्कल की ये डिवीज़न है और फेस्को को जो है वो ये देखना होगा कि सार्फिन के मसाइल के हल के लिए बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद जिला काउंसिल चौक में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, महकमा अनहार एजुकेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर महकमों के मुलाजमीन शरीक। मुलाजमीन का लीव इनकैशमेंट, पेंशन और सेक्रेटरीज के ट्रांसफर के मामलात हल कराने का मुतालबा। मुलाजमीन का कहना था मुतालबात हल ना हुए तो तारीखी धरना देंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं हाशिर वड़ाइद से। जी हाशिर, बताइएगा। जिला कौंसिल के अंदर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जो है वो एहतजाज किया गया और यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से मुतालबा किया गया कि लीव इनकैशमेंट और उसके साथ साथ जो है वो पेंशन के मामले पर इनके जो मुतालबात हैं उनके मुतालबात को फौरी तौर पर हल किया जाए। इस हवाले से उनका ये कहना था कि जब इस हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया था तो वहीं पर जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी जानिब से ये मुतालबात जो है वो शुरू हो गए थे कि हुकूमत की जानिब से लीव इनकैशमेंट उसके साथ साथ तनख्वाह पर जो कि तकरीबन 40% जो है वो पेंशन पर कट बनता है उसको फौरी तौर पर जो ख़त्म किया जाए। और हुकूमत की जानिब से इनका ये कहना था कि अगर नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता तो तारीख का सबसे बड़ा जो एहतजाज है वो सरकारी मुलाजमीन की जानिब से किया जाएगा। अभी फिलहाल उनका यही कहना है कि मुख्तलिफ जो अजला हैं उनके अंदर एहतजाज है जो है वो शुरू किया गया है, जबकि इसके बाद यही एहतजाज का जो सिलसिला है वो डिवीजन लेवल तक जाएगा और उसके बाद जो है वो लाहौर के अंदर सरकारी मुलाजमीन की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिनमें एपका समेत दीगर मुख्तलिफ तंजीमें शामिल हैं उनकी जानिब से भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा। उनका यही कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिस हवाले से ग्रेजुएटी के हवाले से अगर बात की जाए तो उस मौके पर इनका यही कहना है कि इससे कबल जो है वो ये होता था कि जो रनिंग उनकी पे होती थी, लास्ट जो पे होती थी उसके हवाले से उनको तमाम जो मराहत हैं वो फराहम की जाती थी जिनमें खसूसी तौर पर पेंशन भी शामिल है। लेकिन अब इस हुकूमत की जानिब से ये किया गया है कि 3 साल जो लास्ट 3 ईयर होंगे उनकी एवरेज के हिसाब से जो है वो उनको मुख्तलिफ जो मराहत हैं वो फराहम की जाएंगी और इस तरह तकरीबन जो है वो 40% कट बन
کی تنخواہوں کے حوالے سے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ دوسرا جو ہے یہاں پر مختلف یونین کونسل کے جو سیکٹریز ہیں ان کی بھی جانب سے آج ضلع کونسل جو چوک ہے اس کے اندر احتجاج کیا گیا، اور اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے مختلف جو سیکٹریز ہیں ان کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل جب تبادلے کیے جاتے تھے تو متعلقہ اضلاع جہاں پر ان کو جو ہے ان کی بھرتی ہوتی تھی اسی اضلاع کے اندر ان کا جو تبادلہ ہے وہ کیا جاتا تھا، لیکن اب موجودہ حکومت کی جانب سے یہ کیا گیا ہے کہ دیگر جو دور دراز کے اضلاع ہیں ڈویژن بدر جو ہے وہ بھی یہاں پر کیا گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پنڈی کے اندر کام کر رہے تھے یا میاں والی کے اندر کام کر رہے تھے ان کو یہاں پر فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ لگایا گیا، اور فیصل آباد میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو اٹک سمیت دیگر جو مختلف اضلاع ہیں وہاں پر ٹرانسفر کیا گیا۔ تو یہاں پر ان کی جانب سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس طرح دیگر ڈویژن کے اندر تبادلے کرنے کا یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ بھی فی الفور جو ہے وہ واپس لیا جائے، ورنہ جو مختلف یونین کونسل کی جو سیکٹریز ہیں وہ بھی اس وقت دیگر سرکاری ملازمین کے ساتھ جو ہے وہ احتجاج کریں گے، جبکہ اس حوالے سے جو احتجاج ہے یہاں پر جو محکمہ تعلیم اس سے وابستہ جو خواتین ہیں ان کی بھی بڑی تعداد نے اس احتجاج کے اندر جو ہے وہ شرکت کی، اور احتجاجی مظاہرین کی جانب سے جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی گئی حکومت کے خلاف، اور یہاں پر ایک ہی مطالبہ کیا گیا کہ لیو انکیشمنٹ اور اس کے ساتھ گریجویٹی کے حوالے سے ان کے جو مطالبات ہیں اس کو حل کیا جائے، ورنہ جس طرح پہلے جو سرکاری ملازمین کی جانب سے لاہور کے اندر 5 سے 6 روز تک جو ہے وہ دھرنا دیا جاتا رہا، جبکہ اس موقع پر ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اگر جو دھرنا شروع ہوگا تو وہ تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ دھرنا ہوگا، اس لیے جو حکومت ہے وہ ہمارے مطالبات جو ہے وہ فوری طور پر حل کرے۔ دوسری جانب سیکٹری یونین کونسل کے تبادلوں کے حوالے سے جو ان کی جانب سے مطالبات تھے اس پر بھی کافی زور دیا گیا، ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلے جو وہ تبادلے کیے جاتے تھے تو ایک ضلع کے اندر جو ہے وہ تبادلے کیا جاتا تھا، ایک یونین کونسل سے کسی دوسری یونین کونسل کے اندر تبادلہ کر دیا جاتا تھا، لیکن اب یہ فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے ان لوگوں کے جو مظاہرین ہیں ان کے مطابق کہ یہاں پر مختلف جو دیگر ڈویژنز ہیں ڈویژن کی سطح پر بھی جو ہے وہ ان کے تبادلے کیے گئے ہیں، جو کہ بہت ایک غلط اقدام ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس نوٹیفکیشن کو شکریہ ہاشم برائچ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جھنگ میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایس پی اشرف کوڈھن کی رہائش گاہ پر ڈکیتی، ڈاکوؤں نے فرار ہوتے ہوئے خاتون کے کانوں سے طلائی بالیاں اتار لیں۔ سٹی 41 نے ڈکیتی کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کی سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی۔ ایس پی اشرف کوڈھن کو گزشتہ روز ہی ایس پی کے عہدے پر ترقی ملی تھی۔ علاقہ ہے سیٹلر ٹاؤن جہاں کے اے بلاک کے اندر یہ واردات جو ہے پیش آئی ہے، جس میں جو ہے وہ ایس پی جو ہے اشرف کوڈھن ان کے گھر میں جو ہے 4 مسلح افراد کی جانب سے داخلے کی کوشش کی گئی، جس پر جو ہے وہ اہل خانہ کی جانب سے جو ہے وہ شور مچایا گیا، جس پر ڈاکو تو فرار ہو گئے، تاہم جاتے ہوئے جو ہے خاتون سے جو ہے وہ طلائی جو بالیاں تھیں ان کی جو ہے وہ چھین کر فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ تمام تر علاقے کی جو ہے ناکہ بندی کی گئی، سٹی 41 کی جانب سے جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے۔ تھانہ سیٹلر ٹاؤن کے پولیس کے مطابق جو ضلع بھر میں ناکہ بندی کر کے جو ہے ملزمان کی تلاش کی جا رہی ہے۔ ملزمان جو ہے وہ گاڑی پر سوار 4 ملزمان تھے جن کی جانب سے جو ہے وہ ڈکیتی کرنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس کی جانب سے تمام تر علاقے کے اندر جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ بھی قبضے میں لی گئی ہیں تاکہ ملزمان کی جو ہے وہ شناخت کی جا سکے۔ تاہم اس حوالے سے پولیس کی جانب سے امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ جلد ہی جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے ایس پی جو ہے اشرف کوڈھن جو ہیں وہ گزشتہ روز ہی جو ہے ان کے ڈی ایس پی سے عہدے سے ترقی پا کر جو ہے ایس پی کے عہدے کے اوپر جو ہے وہ چنیوٹ میں جو ہے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈی ڈی پی او جنگ جو ہے ملک طارق محبوب ان کی جانب سے بھی جو ہے سخت نوٹس لیا گیا اور بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کہ آپ کو بتائیں جوڈیشل ممبر اپیلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو محمد محسن ورک کے اعزاز میں تقریب، فیصل آباد ٹیکس بار کی جانب سے محمد محسن ورک کی تقرری کے اعزاز میں استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا۔ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو فیصل آباد زبیر بلال، ایڈیشنل کمشنر عمر یونس کی خصوصی شرکت۔ مزید بات کرتے ہیں اس حوالے سے ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف بتائیے گا۔ جی بالکل، جوڈیشل ممبر اپیلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو محمد محسن ورک کے اعزاز میں پنجاب بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کے اعزاز میں نہ صرف پورے پنجاب میں بلکہ دوسرے صوبوں میں بھی ان کے اعزاز میں جو تقریبات ہیں اعزازی وہ جاری ہیں۔ اور فیصل آباد ٹیکس بار کی جانب سے آج ممبر جوڈیشل اپیلیٹ ٹریبیونل محسن ورک کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے ممبر جوڈیشل اپیلیٹ ٹریبیونل نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے وقت ممکنہ مشکلات اور ان کے حل کے حوالے سے اظہار خیال کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیکس کے متعلق جو مسائل ہیں وکلاء کے ان کو حل کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس تقریب میں فیصل آباد ٹیکس بار کے صدر مظہر حسین، جنرل سیکرٹری فیصل آباد ٹیکس بار ذوالقرنین ضیاء، فنانس سیکرٹری رانا مرتضیٰ نعیم نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ سابق صدر فیصل آباد ٹیکس بار انوار بھٹی، ملک بشیر، شیخ یوسف، شاہ مناز، سابق صدر سید صغار شاہ، میاں ارشاد سمیت دیگر بھی موجود تھے، اور اس تقریب میں احسن ورک سمیت دیگر وکلاء نے بھی خصوصی طور پہ شرکت کی۔ جی بہت شکریہ ملک اشرف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
فیصل آباد میں فحش ڈانس دکھانے والے تھیٹرز بند کر دیے گئے۔ تھیٹرز کی بندش کے باعث روزگار ختم ہونے سے فنکار پریشانی کا شکار ہو گئے۔ کہتے ہیں تھیٹر بند ہونے سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ انتظامیہ تھیٹرز کو جلد بحال کرے۔ منروا تھیٹر میں احمد سعد فنکاروں کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی احمد، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ گزشتہ دنوں پہلے جو ہے وزیر اطلاعات و ثقافت کی جانب سے ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر فیصل آباد بھر کے جو تھیٹرز ہیں انہیں بند کر دیا گیا تھا۔ ابھی تک تاحال جو تھیٹرز ہیں وہ سیل ہیں، جس کی وجہ سے نہ کہ صرف فنکار، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے رائٹر اور ڈائریکٹر اور تمام جو تھیٹرز کا عملہ ہے وہ کافی پریشان ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تھیٹرز ہیں وہ بند ہونے سے ہمارا جو گھروں کے چولہے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، کیونکہ روز کی بنیاد پر تھیٹرز میں یہاں پہ جو ہے فنکاروں کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جو ہیں وہ افراد ہوتے ہیں جن کی روزی روٹی یہاں سے جڑی ہوتی ہے۔ دوسری جانب فنکاروں کی جانب سے یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اچھا اقدام کیا گیا تھا، لیکن جو پالیسی ہے وہ غلط اپنائی گئی ہے۔ تھیٹرز کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی والے سے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ جو بڑے دو یہاں پہ تھیٹرز ہیں، منروا تھیٹر اور سبینہ تھیٹر اور منروا گولڈ، ان کے رائٹر اور ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز رشید، ان سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ بتائیے گا، حکومت کی جانب سے جو ہے وہ تھیٹرز میں فحاشی اور غیر اخلاقی ڈانسز کی وجہ سے بند کیے گئے تھے، کیا کہتی ہیں؟ کافی روز گزر گئے ہیں، تھیٹرز بند ہے، کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نگران حکومت کا اور جناب سیکٹری انفارمیشن علی نواز خان صاحب کا اور انفارمیشن منسٹر جو ہیں عامر میر صاحب کا، یہ ایک قابل تحسین قدم ہے۔ ورگیٹ کے خلاف، فحش اسکرپٹ کے خلاف، فحش ڈانس کے خلاف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ کر رہے تھے ان کو آپ بین کر دیتے، نہ کہ تھیٹر۔ اور جو لوگ جو ایسی حرکتیں نہیں کر رہے تھے وہ بھی بے روزگار ہو گئے، ان کے گھروں کے بھی چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو میں آپ کے چینل کے وساطت سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا قدم تو بہت اچھا ہے، مگر تھوڑی سی زیادتی کر دی آپ نے۔ جو لوگ نہیں کر رہے تھے ان کو بھی آپ نے فارغ کر دیا۔ تو مہربانی فرما کر، حالات تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے، اور فنکاروں کا تو اوڑھنا بچھوڑنا ہی تھیٹر تھا، اور تھیٹر ہی بند ہو گئے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے احمد سعد۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت اور زراعت ایس ایم تنویر کی وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر اقرار احمد سے ملاقات۔ زرعی سیکٹر میں ہونے والے اقدامات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بولے ملکی زرعی سیکٹر میں انقلابی تبدیلیاں لا رہے ہیں، 3 ماہ بعد اگلے 10 سال کا انقلابی پروگرام پیش کریں گے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے چیمبر کے عہدیداران سے بھی ملاقات کی۔ مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ جی، صوبائی وزیر صنعت و تجارت اور زراعت ایس ایم تنویر آج فیصل آباد کے وزٹ پر تھے۔ اس طرح انہوں نے سب سے پہلے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا وزٹ کیا۔ وہاں پر وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد سمیت فیکلٹی ممبران سے اور متعلقہ جو اتھارٹیز تھیں ان سے ملاقات کی۔ بالخصوص سٹرس کے حوالے سے یہ میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس میں زراعت کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات کی گئی، اور یہ عزم ظاہر کیا گیا کہ بہت جلد 10 سالہ پالیسی لانچ کی جائے گی، جس میں ایگریکلچر سیکٹر میں بہتری کی طرف جانے کا جو پیرامیٹر ہے، جو لائحہ عمل ہے، وہ طے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار کی نگرانی میں کمیٹی بھی کام کرے گی، جو اپنی تجاویز جو ہے حکومت کو پیش کرے گی، جس پر حتمی طور پر 10 سال کے لیے پالیسی جو ہے وہ کوئی ایگریکلچر کو دی جائے گی، تاکہ اس معاملے میں زراعت میں پاکستان جو ہے وہ مزید ترقی کی راہیں طے کر سکے۔ اس کے بعد جو صوبائی وزیر صنعت و تجارت ہیں وہ چیمبر آف کامرس میں انہوں نے تاجر برادری سے ملاقات کی، صنعت کاروں سے ملاقات کی، انڈسٹریلسٹ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تمام جو انڈسٹری سے وابستہ افراد تھے ان کی طرف سے مسائل پر بات کی گئی کہ لوگوں کے لیے اپنے بل کی ادائیگی جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ انڈسٹری کی جو لاگت ہے، کسی بھی انڈسٹری کی کاسٹ وہ پہلے سے بہت کئی گنا بڑھ چکی ہے، بالخصوص ٹیکسٹائل کے حوالے سے را مٹیریل کی بات ہو، فیول کی بات ہو یا بجلی کی بات ہو، ہر چیز جو ہے اس کی ریٹس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ لاگت جو آ رہی ہے کسی بھی پروڈکشن پر وہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں ریلیف کا مطالبہ کیا گیا، جس پر صوبائی وزیر کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ بہت جلد اس حوالے سے حکومت کوئی لائحہ عمل طے کرے گی کہ کس طرح سے انڈسٹری کو، صنعت کاروں کو، تاجروں کو۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔